السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب استحباب طیب الکلام وطلاقۃ الوجہ عند اللقاء۔ آج کے باب میں ہم انشاءاللہ رب العزت طیب الکلام طیب الکلام کا معنی اچھے کلام، بہترین کلام معنی بات، اور طلاقۃ الوجہ عند اللقاء کسی سے ملاقات کرتے وقت ہنستا ہوا چہرہ لے کر جانا، یہ سب کیا ہے مستحب ہے۔ اس کے بارے میں آج کے باب میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واخفض جناحک للمؤمنین۔ واخفض جناحک کا معنی ہے آپ نرمی دکھاؤ للمؤمنین، مومنین کے لیے، یعنی مومنین کے ساتھ آپ جو ہے سختی سے پیش نہ آئیں بلکہ آپ جو ہے نرمی سے پیش آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نرمی سے پیش آنا ہوگا تو ہم کو جو ہے روڈ جو باتیں ہوتی ہیں ایک دم زور سے چلا کے یا تو پھر کیا کہتے ہیں جھڑکنا، ڈانٹنا ڈپٹنا، یہ سب جو ہے اسے ہٹانا پڑے گا اپنے کلام سے۔ اور پھر اس کے بعد طلاقۃ الوجہ بھی اس میں آنا چاہیے، ہے نا۔ تو یہ ہے قرآن کی آیت میں۔ وقال اللہ تعالیٰ، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اگر آپ ہو جائیں اے نبی، اگر آپ ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ فظًّا، روڈ ہو جائیں، یعنی سختی سے برتاؤ کرنے والے، غلیظ القلب، سخت دل اگر ہو جائیں، لانفضوا من حولک، جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں وہ سب آپ سے دور بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ کو ایسا نہیں ہونا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو اگر روڈلی بیہیو کرتا ہے، ابھی سمجھ لیجئے کہ گھر کے اندر باپ اگر روڈلی بیہیو کرے، مطلب صحیح سے بات چیت نہ کرے اپنے بچوں سے، تو بچے کیا ہوتے ہیں اسے دور بھاگتے۔ جب وہ کام کر کے آئیں گے تو بچے سب ایک ساتھ بیٹھے رہتے، لیکن جیسے سنتے کہ پاپا آ رہے ہیں تو سب لوگ اپنے اپنے روم میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے نا، کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ باپ جو ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایسا باپ ہوتا ہے کہ بچوں سے صحیح سے بات نہیں کرتا ہے، روڈلی بیہیو کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹنا ڈپٹنا ہے۔ جس کو آرام سے سمجھا سکتے ہیں اس سے جو ہے دم زور سے چلا کے سمجھانا۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہوں گے، آپ کے پاس جو بیٹھتے ہوں گے، سب آپ سے دور بھاگنے لگیں گے، ہے نا۔ عن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ جو عدی ابن حاتم جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ حاتم الطائی جو آپ نے سنا ہے نا، وہ جو بہت بڑا سخی انسان تھا، اور اس کے بارے میں جو کیا کہتے ہیں سیریلس وغیرہ بھی بہت سارے بنے ہیں۔ تو وہ حاتم الطائی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے عدی نام تھا ان کا، وہ مسلمان ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے۔ تو ان سے یہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، آگ سے ڈرو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ وہ ایک کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر آپ پیش کریں گے تو کیا ہوگا، اس سے اس کا ثواب ملے گا، اور اس ثواب کے ذریعے تم دوزخ سے بچ سکتے ہو، ہے نا۔ تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو، ایک ٹکڑا بھی خرچ کر کے تم جو ہے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس یہ ایک ٹکڑا بھی نہ ہو کھجور کا، تو فبکلمۃ طیبۃ، تو اتنا تو وہ کر سکتا ہے کہ لوگوں سے جب وہ باتیں کرے تو اچھی طرح بات کرے، ہے نا، اچھی بات کرے، گالی گلوچ سے بات نہ کرے، ہے نا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، والکلمۃ الطیبۃ، اچھا کلمہ جو ہوتا ہے، صدقۃ، وہ صدقہ کہلاتا ہے، وہ صدقے کا ثواب اس سے ملتا ہے۔ اگر کوئی اچھے سے بات کرے نرمی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے ایک ایک کلمے پہ۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا،
نیکیوں میں سے کسی بھی چیز کو جو ہے نا تم حقیر مت سمجھو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جو ہوتی ہیں نا تو ان کو حقیر مت سمجھو، قیامت کے دن وہی ایک نیکی کے لیے آپ کو ترسنا پڑے گا، ہے نا۔ ابھی وہاں پہ ایک مثال بتا رہے ہیں، وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، کسی کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں، بھائی کسی بھائی کے ساتھ، مطلب کسی مسلمان بھائی کے ساتھ آپ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو اس وقت آپ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ یعنی ہنستا ہوا چہرہ لے کے جانا، اس کو آپ کیا سوچتے ہیں؟ بہت چھوٹی سی نیکی ہے نا، مگر اسے بھی تم جو ہے نا ہلکا مت سمجھو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بہت کام آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ باب استحباب بیان الکلام وایضاحہ للمخاطب، ہے نا۔ اب دوسرا باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے اس بارے میں کہ جو کلام ہم کرتے ہیں، باتیں جو کرتے ہیں اس کو بیان کر دینا، ٹھیک ہے۔ وایضاحہ للمخاطب، مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے اس کی وضاحت کر دینا، تفصیل بتا دینا کہ تم اصل میں بولنا کیا چاہتے ہو، کیونکہ کلام جو آپ کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو سمجھانا، نہ کہ سامنے والے کو حیرت میں ڈالنا۔ ہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ مطلب میں ایسی باتیں کروں کہ کوئی سمجھ نہ پائے، تو میرے نظر میں ایسے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں نا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیا کرتے تھے، بکلمۃ، تو ایسے اذا تکلم بکلمۃ، اگر کوئی بھی کلمہ بولتے تھے، تو کوئی بھی کلمہ نہیں، جب کلمہ بولتے تھے تو اعادھا ثلاثا، 3 بار دہراتے تھے۔ یہ ہر ایک کلمے کے بارے میں میرے خیال سے نہیں بولا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول ایک ہی بار فرماتے، لیکن کوئی کلمہ ایسا آتا تھا جہاں پہ بہت ٹف اگر وہ ہوتا تھا یا تو پھر بہت اہمیت والا کلمہ اگر ہوتا تو اس کو 3 بار دہراتے تھے، حتیٰ تفہم عنہ، یہاں تک کہ وہ بات جو ہے مکمل طور پہ سمجھ میں آ جاتی۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور آگے فرما رہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے پاس آتے تھے، یعنی کسی گروہ کے پاس آتے تھے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر سلام کرتے ہیں، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتے تھے، سلم علیہم ثلاثاً، 3 بار بولتے تھے، تاکہ جن کو نہیں سنائی دیا ان کو بھی سنائی دے دے۔ ہم ایک بار بولے، وہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے تو سنائی نہیں دے گا، تو 2-3 بار بولیں گے تو سنائی دے دے گا، تو جواب وہ لوگ دے دیں گے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو تھا وہ ہوتا تھا کلاماً فصلاً، الگ الگ، ایسا نہیں کہ دھڑ 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 بولتے چلے گئے، ایسا لگتا ہے AK-47 سے گولی چلا رہے ہیں، فٹافٹ بول کے کوئی راول پنڈی ایکسپریس کی طرح بولنے لگتا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آرام آرام سے، مطلب ایک دم بھی آرام سے نہیں بات کرنا چاہیے، سلاست کے ساتھ، سلسلہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہے نا۔ کوئی کیسا بھی ایک بات بول دیا پھر 5 منٹ کے بعد دوسرا کلمہ بولے، تو اس طرح بھی اتنا بھی سلو نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا ہے کہ کاٹ کے باتیں کرنا چاہیے، سمجھنے کے لیے سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، ایک دم فاسٹ نہیں ہونا چاہیے اس کو کرنے کا مطلب۔ یفہمہ کل من یسمعہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہوتا تھا وہ الگ الگ ہوتا تھا، مطلب ایک ساتھ دھڑ دھڑ کر کے نہیں بولتے تھے۔ یفہمہ کل من یسمعہ، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تو وہ سمجھ جاتا تھا، کہیں بھی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی، آرام سے سب کچھ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ ہم لوگ ہی دیکھ لیں کہ جتنی کیا ہم احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات، کوئی مشکل سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کا معنی اپنے کو نہیں سمجھ میں آتا، تو وہی نہیں سمجھ میں آتا، باقی سب ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور جہاں پہ مشکل ہم لوگ کو ہوتا ہے تو اس وجہ سے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ عربین تو نہیں ہے نا، عربی کلام ہم لوگ تو پڑھ کے سیکھیں، تو اس لیے تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن جو عرب والے ہوتے ہیں ان کو ذرا بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، جو بھی باتیں ہوتی تھی اللہ کے رسول جو فرماتے تھے وہ بالکل سمجھ میں آ جاتا تھا، اور اگر کوئی ٹف لفظ ہوتا تھا جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو 3 بار دہراتے تھے، اور تاکہ آرام سے سمجھ میں آ جائے سامنے والے کو۔ تو یہ تھا آج کے سبق میں ہم نے 2 باب پڑھے حدیث میں، انشاءاللہ اس کے بعد والا جو باب ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیے۔